بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کے ساتھ رانا الیاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں، میری دائیں جانب تشریف فرما نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ ضیائی صاحب، جبکہ میری بائیں جانب ننھے صلاحان رسول جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ بلا وقت ضائع کیے میں آج کے معزز مہمانوں کی جانب بڑھوں گا۔ عظیم صلاحان رسول سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ننھے صلاحان رسول۔ آج کے ہمارا جو عنوان ہے وہ عظیم صحابی رسول جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے ہے، اور ان کی زندگی میں کون سے اہم اور خاص واقعات پیش آئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ احمد ضیائی صاحب آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں۔ علامہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے عظیم صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کب ہوا، اور ان کی زندگی کا کوئی اہم اور خاص واقعہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے۔ عظیم صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 22 ہجری کو شام میں ہوا۔ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ انہیں فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہیں۔ آپ نے غیر معمولی عسکری حکمت عملی سے بڑی جنگیں لڑی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے جتنے بھی غزوات کے اندر ان کو بھیجا وہ کامیابی سے اس کو فتح کر کے آئے. یہ عظیم صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر تلوار کا نشان نہ ہو. آپ کے ایمان اور آپ کی محبت رسول کا یہ تقاضا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی بوڑھا پادری میرے پاس آیا. ہم نے اس کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا. وہ آیا کہنے لگا جناب والا یہ جو قلعہ ہے ہم آپ کو ایسے ہی دے دیں گے, بغیر لڑائی کے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. اگر آپ دوسری جانب جا کر اس قلعے پر آپ فتح حاصل کر لیتے تو یہ قلعہ آپ کو ہم ایسے ہی دے دیں گے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے, ہم اسی پر لڑائی کریں گے. تو وہ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک زہر کی پڑیا اٹھائی ہوئی ہے, یہ میں کھا کے اپنے خون کا سارا ذمہ آپ کے ذمہ کر دوں گا, آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا اگر آپ نے میری بات نہ مانی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو بے شک ایسا کر لے. جناب تو ایسا کرتا ہے تو کرنے دے, اگر تیری موت نہ آئی ہوئی تو نہیں مر سکتا. تو زہر کی پڑیا جتنی بھی کھا لے, تیری موت اللہ نے نہیں لکھی ہے تو نہیں مر سکتا. تو کہتے ہیں اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے تو یہ لیں آپ کھا لیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ زہر کی پڑیا لی. لینے کے بعد آپ نے اس پڑیا کو کھایا. کھانے کے بعد آپ کے جسم پر تھوڑا سا پسینہ آیا, پسینے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. وہ پادری شخص اٹھ کے بھاگتا ہوا جا کے قلعے کے اندر کہنے لگا جناب والا بات سنو, میں ایسی قوم سے مل کے آیا ہوں, ایسے لوگوں سے مل کے آیا ہوں جو مرنے سے تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہو چکی ہے کہ وہ ڈرنے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ مرنے کو اپنے لیے شہادت سمجھتے ہیں, وہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ پاک ہمیں شہادت نصیب فرمائے. اور عظیم صحابی رسول آپ اکثر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی زندگی نصیب فرمائے. علامہ صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بہت ساری قیمتی باتیں بھی مل جائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو شہادت کی تمنا ہر وقت کیا کرتے تھے, دعا مانگتے تھے, لیکن شہادت جو ہے وہ ان کی قسمت میں نہیں تھی. بستر پر اپنے رب سے انہوں نے ملاقات کی. کیا کہنا چاہیں گے اس سے آج کے نوجوانوں کو کیا سبق ملے گا؟ دیکھیں جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا والہانہ محبت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری شہادت اور ہماری جان حضور پر قربان ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے, بخاری شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ جس کی نیت کرتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. اور اپنی نیت کے مطابق اگر انہوں نے یہ شہادت کا جذبہ رکھا تھا, انہیں نہیں شہادت حاصل ہوئی تو انہیں شہادت کا یہ مرتبہ ملا ہے اس وجہ سے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اگر میری بستر پر ہی موت آ جاتی ہے لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں شہید ہوں گا, تو اللہ پاک نے ان کی شہادت کو ان کے لیے قبول فرمایا. ایمان کا دار و مدار نیتوں پر ہے, جو آپ کی نیت ہوگی اسی کا صلہ آپ کو ملے گا. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے اندر لانے کے لیے آج کے جوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں فرمایا اصحابی النجوم فبایہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اس میں حضرت عمر فاروق ہوں, سیدنا صدیق اکبر ہوں اور عثمان غنی ہوں, یا پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں. جتنے بھی صحابی رسول ہیں, صحابی بنتا ہی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. تو اس وجہ سے ان کی زندگی کی واقعات کا, ان کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے اور مطالعے کے بعد ہم اس پر عمل کریں گے, یقیناً ہمارے لیے وہ ستاروں کی مانند ہے تو ہم فلاح پا جائیں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جتنی زندگیاں بھی ہیں, جتنے امور بھی انہوں نے سر انجام دیے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور اس مقام و مرتبہ پر فائز ہوئے کہ اللہ پاک نے انہیں صحابی رسول بنا دیا. حضور کے دیدار کے بعد وہ صحابی بنے. ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعے کے بعد ہمیں وہ جتنے بھی
اسباب یا جتنی چیزیں بھی اس سے ہمیں ملتی ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان تھے مولانا غلام مرتضیٰ احمد ضیائی صاحب، جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی بڑے مختصر وقت میں۔ میں پروگرام کے آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے نمن ثنا خان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصراً بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کریں تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو سکے۔ جناب محترم ننھے ثنا خان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان رانا الیاس کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔